بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نعت۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے ساغر صدیقی۔ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور اوصاف بیان کیے گئے ہوں، اور یہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہی لکھی جاتی رہی ہیں۔ نعت کے لغوی معنی تعریف و ستائش کے ہیں، لیکن اصطلاح میں نعت سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور تعریف بیان کی جائے۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے جذبات و احساسات کو جن الفاظ کے ذریعے ان کے حضور پیش کرتا ہے وہ نعت کہلاتے ہیں۔ چلیں آج کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ پد نمبر 1، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ آپ ان مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیجیے گا اور معنی کو ذہن نشین رکھیے گا، اور پھر میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ پد نمبر 1، صفحہ نمبر 7۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین، سب سے اوپر لائن میں بزم کونین، اس کا مطلب ہے دونوں جہان کی محفل۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، اور کونین کہتے ہیں دو جہان، یعنی دنیا اور آخرت، دونوں جہانوں کی محفل۔ شمع توحید، اللہ کی توحید کا چراغ، شمع کہتے ہیں چراغ کو، اور توحید اللہ کی وحدانیت کا چراغ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ان اشعار میں شاعر ساغر صدیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک عظیم رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پوری دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عظیم رہنما ہیں جن کی ہدایت پر عمل کیے بغیر ہم رہنمائی نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں کی دلدل سے نکالا، اور اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے، یعنی لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی شمع کو روشن کیا اور وہ سب کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کسی فرد، گروہ یا قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا، کفر اس کے دل سے ختم ہو جائے گا اور ایمان کا نور چمکنے لگے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دل میں توحید کی شمع کو روشن کیا اور کفر کے اندھیروں کو ختم کیا۔ پد نمبر 2، ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بھٹکے ہوئے سے مراد ہے راستہ بھولے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، یعنی کشتی چلانے والے کو، اور امڑتے ہوئے طوفان یعنی جوش میں آتے ہوئے طوفانوں کو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ان اشعار میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ برسوں سے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں ایک مرکز یعنی اسلام کے سائے میں جمع کیا۔ آپ نے انسانوں کو ایک مرکز کے نیچے جمع کیا اور تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا،
نہ چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی اور نہ ہی بڑوں کی کوئی عزت تھی۔ ایسے وقت میں انسانیت کی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، انسانیت کی کشتی ڈگمگا رہی تھی، یعنی وہ ابھر رہی تھی، تیر رہی تھی۔ اسے کسی ایسے ملاح اور رہبر کی ضرورت تھی جو اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی اور انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے ذریعے پار لگایا۔ ایسے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی راہ دکھائی اور ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کیا۔ چلیں اسٹوڈنٹ، پیج نمبر 8 اوپن کریں، بند نمبر 3۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ قافلے کہتے ہیں سفر پر جانے والے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ بھٹک جانا، بھول جانا، راہ دکھانا، راستہ دکھانا، چشم بیدار، جاگتی ہوئی آنکھیں۔ اسرار کہتے ہیں راز کو، اسرار خدائی یعنی توحید کے راز کو آپ نے ہم پر واضح کیا۔ ان اشعار میں اسٹوڈنٹ شاعر کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مل کر قافلے کی شکل میں سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی قیادت میں اچھی طرح اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ وہ سب اس لیے اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں تاکہ مل کے منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے سفر کے راستے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم قیامت تک اپنے راستے سے بھٹک نہیں سکتے بلکہ اپنی کامیابی اور فلاح کو پا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک و ظلم کے خواب سے جگا کر ایک خدا کے آگے جھکنے کا پیغام دیا، یعنی آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا کر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ توحید کا راز صرف یہی ہے کہ خدا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے دلوں پر ظاہر کیا اور وہ لوگ جو ایک جاہل عرب قوم تھے، آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیمات اور تربیت کی بنا پر انہیں ایک مہذب قوم کی صورت میں ابھارا، اور جو لوگ خواب غفلت میں آپ نے ان کو اس خواب غفلت سے جگا کر ظلم و شرک کا خاتمہ کیا اور توحید کا پرچم بلند کیا۔